کیا ہے، لیکن اب دل میں شوق پیدا ہوا، شیخ کی تلاش جاری ہے، مجھے شیخ کامل مل جائے، مجھے کوئی اللہ کا ولی مل جائے جن کے دامن سے میں وابستہ ہو جاؤں۔ اے سنی مسلمانوں سنو، اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، تمہیں مالدار بنایا ہے، لیکن ایک اچھے پیر کی بھی تلاش جاری رکھو، ایک اچھے پیر کا دامن پکڑ کر کے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ پیر یہاں بھی کام دیں گے اور یہ سلسلے قیامت میں بھی کام دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کو اللہ نے ایسا پیر دیا ہے، ایسی شخصیت دی ہے، اللہ اکبر، مفتی اعظم قاضی اہل سنت کی ذات کو کون نہیں جانتا، جن کے علم کو اور جن کے تقوی کو، جن کی معرفت کو، جن کے علم کو، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں تمہیں پیر کامل دہلی کے اندر موجود ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر مرید ہو جاؤ۔ اگر سرکار کلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہو تو وہاں سے بھی یہی مژدہ ملتا ہے کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ارے دہلی کے اندر بارہ ہندو راؤ میں پیر کامل موجود ہے، بہت سی کرامتیں انہوں نے بھی دکھائی ہے، اور پوری زندگی تصوف میں اور لوگوں کی اصلاح میں اللہ اکبر گزار دی ہے۔ میوات کی سرزمین پر حضرت کی اتنی خدمات ہے، اور حضرت کے والد گرامی مفتی اعظم مفتی محمد مشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے والد گرامی حضور شیخ الاسلام حضور مظہر اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دہلی میں رہ کر کے اور میوات ہی نہیں بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ پورے ہندوستان کو ایک روشنی عطا فرمائی ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے مفتی اعظم قاضی اہل سنت کو دیکھا ہے، آپ کبھی بنگال جا رہے ہیں، کبھی بہار جا رہے ہیں، یو پی کے اکثر خطے میں آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔ میوات کی سرزمین پر جب بدعقید کی آگے بڑھنے لگی تو اس بدعقیدگی کے راستے کو بند کرنے کے لیے کوئی اور عالم سامنے نہیں آیا ہے۔ قاضی اہل سنت مفتی اعظم دہلی حضور مفتی محمد میاں سمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سامنے آتی ہے، اللہ اکبر، اور ایسا بند لگاتی ہے، ایسا بند باندھتی ہے، اور یہ لوگوں کو پیغام دیتی ہے کہ یہ رضا کا ادنا سا غلام ہے، خواجہ غریب نواز کا چھوٹا سا غلام ہے۔ مگر سنو، اگر مسلک و مذہب کی بات آتی ہے تو ان بزرگان دین کے لیے کیا عیش و عشرت کی کمی تھی؟ کیا اے سی کی کمی تھی؟ کیا بنگلے کی کمی تھی؟ کیا پیسے کی کمی تھی؟ آپ تو میں نے علماء کی زبانی حضرت سنا، علماء نے مجھے جن علماء نے بتایا، میں نام تو نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے کے لیے حضرت نے چپکے سے 10 لاکھ روپے دیے، کسی نے کہا 5 لاکھ روپے دیے۔ سبحان اللہ، یہ سب کیا تھا؟ حضور قاضی اہل سنت یہ سب کچھ دے رہے ہیں، جگہ جگہ مدرسے قائم، جگہ جگہ خانقاہیں قائم، صرف اس لیے ان سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے۔ قاضی اہل سنت کا یہ مشن تھا، اور میوات کی سرزمین پر بہت سی کرامتیں ظہور میں آئی۔ ایک شخص کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، سفیدہ نام کے تھے، ان کے 9 لڑکیاں تھی، اور اب اولاد کا بھی چانس ختم ہو چکا تھا، انہیں لگتا تھا کہ اب اولاد نہیں ہوگی، مگر دل میں خیال تھا کہ اگر حضرت دعا فرماتے تو شاید کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، ڈاکٹروں نے کہا بچہ پیدا نہیں ہوگا، 9 لڑکیاں ہو گئی ہے۔ دل میں خیال تھا، ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ یار ایک بیٹا اور ہوتا تو زندگی کے مزے کچھ اور ہی ہوتے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ حضرت قاضی اہل سنت کی بارگاہ میں چلے گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے حضور 9 بچیاں ہیں۔ قاضی اہل سنت نے فرمایا ہم نے ملاحظہ کر لیا ہے، فرمایا بیٹا چاہتے ہو جاؤ، جب 1.25 مہینہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، 1.25 مہینہ ہو جائے میری بارگاہ میں آ جانا۔